السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آغا احمد فرحان۔ آج ہم اپنے اس پروگرام میں درخشاں ستارے میں جس درخشاں ستارے سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں وہ ایک ہونہار طالب علم، ہونہار ڈاکٹر ہیں، اور وہ ان کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے حسن ابدال کی ہیں، اور انہوں نے اپنی تعلیمی کیریئر بڑے اچھے انداز میں سٹارٹ کیا، اور اب وہ ماشاءاللہ خود پڑھا رہی ہیں۔ تو میں آپ کا تعارف کراتا ہوں محترمہ ڈاکٹر حنا خورشید صاحبہ سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ السلام علیکم۔ کیا حال چال ہیں؟ اللہ کا شکر، خیریت ٹھیک سے ہے۔ ہیں؟ ڈاکٹر صاحبہ، آپ اپنا ابتدائی تعلیم کے بارے میں ہمیں بتائیں گی کہ آپ نے کہاں سے حاصل کی اور کس طرح آپ نے اپنا سٹارٹ لیا اسکولنگ کا؟ اسکولنگ کا سٹارٹ بیسکلی میرا لیبیا سے ہوا۔ جب میں نے اسکول جوائن کیا، بیسکلی میرے فادر اس وقت WHO کے ساتھ لیبیا میں پوسٹڈ تھے، تو اسکول میں ہم الویدا میں جہاں تھے وہاں پہ پاکستانی ایمبیسی کا ایک اسکول تھا، وہیں پہ میری ایجوکیشن شروع ہوئی، اور بیسک ایجوکیشن میں نے 5th کلاس تک وہیں پہ حاصل کی، جس میں یہ تھا کہ میرے فادر کا بہت بڑا رول تھا مجھے اس بیسک ایجوکیشن پڑھانا، اور انہی کی گائیڈ لائنس کے ساتھ ساتھ میں اس ایجوکیشن میں آگے چلتی چلی گئی۔ ٹھیک، یہ تو آپ نے ہمیں ایک انکشاف کیا کہ آپ لیبیا میں آپ نے اپنا اسکولنگ اسٹارٹ کی۔ تو لیبیا میں آپ کو سب سے پہلے آپ کے فادر آپ کو لے کے گئے اسکول میں، یا مدر آپ کے ساتھ نہیں، تھی؟ میرے فادر، بلکہ میرے فادر کی شاید یہ سمجھنے کی انہوں نے رسپانسبلٹی لی ہوئی تھی کہ مجھے صبح چھوڑ کے آنا اور دوپہر کو لے آنا، انہوں نے ہمیشہ خود رسپانسبلٹی لی، کیونکہ اس رسپانسبلٹی میں وہ صبح کے ٹائم مجھے چھوڑنے جب جاتے تھے تو اس میں میرے ساتھ مجھے اسکول چھوڑتے وقت مجھ سے چھوٹے چھوٹے کلمے اور ایسی چیزیں سنتے رہتے تھے، اور میری وہ ریویژن کراتے رہتے تھے، اور جب واپسی ہوتی تھی مجھ سے پوئمس اور اسکول میں میں نے کیا 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 نہیں کیا، میرے پورے دن کی جو ہے وہ اسٹوری مجھ سے سنتے تھے، تو اس وجہ سے وہ ایک میرے سے میری پوری لائف شیئر کرتے تھے اس 2 ٹائمز میں جب مجھے لاتے تھے اور لے کے جاتے تھے۔ اچھا، آپ نے کیا فرق محسوس کیا کہ لیبیا میں جو پری اسکولنگ ہے وہ اچھی تھی، یہاں پاکستان میں اچھی ہے؟ ہماری لیبیا میں پری اسکولنگ بہت اچھی تھی، بیکاز وہ بیسکلی پاکستانی گائیڈ لائنس میں تھی، کورس یہیں پاکستان کا فیڈرل بورڈ کا کورس وہاں پہ یوز ہوتا تھا، کیونکہ بچے جب میٹرک میں یا ہائر اسکولز میں ہوتے تو وہیں آ کے پاکستان ایگزام دیتے تھے، اس لیے کورس ایگزیکٹلی وہی فالو کیا جاتا تھا جو پاکستان میں تھا۔ اچھا اچھا، تو آپ یہ بتانا پسند کریں گی کہ آپ بچپن میں کیسی تھیں؟ شرارتی تھیں یا سنجیدہ تھیں، یا والد صاحب سے آپ ڈرتی تھیں؟ نہیں، والد صاحب سے اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت زیادہ ڈر لگتا تھا، لیکن دوستی بھی سب سے زیادہ انہی کے ساتھ تھی۔ اچھا، شرارتی تو سچ نہیں تھی، نہ ہی سنجیدہ تھی، بس ایک نہ، کیونکہ میں بیسکلی اکلوتی ہوں تو اس وجہ سے بہن بھائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ شرارت والا پہلو تو نہیں تھا، لیکن اپنے کھیل میں مگن رہتی تھی۔ ٹھیک ٹھیک ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ، کیونکہ آپ نے بتایا کہ آپ اکلوتی تھیں، تو پھر تو آپ والدہ کی بڑی لاڈلی بھی ہوں گی۔ بالکل۔ تو یہ پڑھائی میں آپ کس طرح تھیں اسٹارٹنگ میں؟ کچھ بچے ہوتے ہیں جو بڑے شارپ ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جو ذرا ڈل ہوتے ہیں، ان کو دھکا دے کے اسٹارٹ کرنا پڑتا ہے۔ نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے پڑھائی میں کبھی بھی مسئلہ نہیں ہوا، اور پھر اس پہ خاص طور پہ میرے والد کی میرے اوپر بہت زیادہ تھی ٹینشن، مطلب وہ جس وقت 2 o'clock میں اسکول سے واپس آتی تھی اور وہ آفس سے واپس آتے تھے، اس کے بعد میرے پیرنٹس دونوں مجھے پورا اپنا ٹائم دیتے تھے، مطلب انہوں نے اپنی رسپانسبلٹی بانٹی ہوئی تھی۔ میری والدہ اردو اور اس سے ریلیٹڈ سبجیکٹس مجھے پڑھاتی تھیں، اور انگلش اور سے ریلیٹڈ جتنے سبجیکٹس ہیں وہ میرے والد خود بٹھا کے مجھ سے پڑھاتے تھے۔ ٹھیک ٹھیک، تو بچپن میں آپ کو کون سا مضمون زیادہ پسند تھا؟ مجھے ویسے شروع سے میتھس پسند تھا، میں ویسے ڈاکٹر بن گئی لیکن مجھے پسند میتھس تھا۔ اچھا اچھا، تو یہ تو بڑی ایک اچنبھے کی بات ہے کہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ میتھس کو بڑا پسند کرتا تھا۔ گڈ۔ اچھا، یہ آپ بتائیں کہ آپ، کیونکہ آپ نے جیسے کہ بتایا کہ آپ اکلوتی تھیں، تو کھیل کود میں کیسی تھیں؟ شرارتی؟ خوب کھیلا آپ نے؟ کھیل انجوائے کیا؟ کیونکہ اکیلے میں کھیلنا بھی ذرا، اصل میں پھر میری گیمز بھی اسی حساب سے تھیں جو ایک بچہ اکیلے میں کھیل لیتا ہے، کنسٹرکٹیو ورکس تھے، لیکن بہت زیادہ باہر جا کے کھلنے پہ سوشل بھی ہوں میں، اکیلا رہنا بھی پسند کرتی ہوں، لیکن یہ کہ کھیل کود میں بہت زیادہ فزیکل گیمز میں کبھی بھی نہیں رہی، کھیلی تو بہت کم کھیلی، زیادہ تر یہی ہوتا تھا کہ گھر میں انڈور گیمز ہی کھیلتی تھی۔ اچھا، تو کوئی خاص کھیل آپ کو پسند؟ فزیکل گیمز میں بیڈمنٹن فادر کے ساتھ اور بعد میں اسکول میں بھی کھیلتی رہی ہوں، شوق کے تحت، کبھی اس کو کوئی سیریسلی میں نے نہیں لیا گیمز کو، لیکن یہ کہ جس شوق کے تحت بیڈمنٹن شوق سے لے کھیلتی ہوں۔ لیبیا آپ لوگ کتنا عرصہ رہے؟ ہم لوگ لیبیا 10 ایئرز، میرے فادر تو بیسکلی 15 to 16 ایئرز وہاں رہے ہیں، لیکن میں 10 سال کی تھی جب میں پاکستان واپس آئی ہوں۔ اچھا اچھا، تو پاکستان واپس آ کے آپ نے اپنی اسکولنگ کہاں سے اسٹارٹ کی؟ پاکستان میں آ کے میں نے کانوینٹ میں ایڈمیشن لیا تھا، کانوینٹ سے ہی میں نے پریزنٹیشن کانوینٹ واقعی حسن ابدال ہے وہیں سے کیا تھا، اور وہیں سے میں نے اپنا میٹرک کیا ہے۔
تو وہ ڈفرینس لیبیا کا اور یہاں کا کچھ آپ کو محسوس ہوا پڑھائی میں یا اسکولنگ میں؟ کیونکہ کانوینٹ اسکول کا پیٹرن تھوڑا سا علیحدہ ہے. ظاہر سی بات ہے پیٹرن کا فرق تو پڑتا ہے, کورس کا بہت زیادہ فرق تھا. جب میں آئی تو میں آل ٹوگیدر ایک فیڈرل بورڈ کا ڈفرینٹ کورس وہاں پہ فالو کری تھی, جبکہ کانوینٹ جو ہے وہ پنڈی بورڈ کے انڈر ہے. ان کی کورس, ان کی ٹیکسٹ بکس آل ٹوگیدر ڈفرینٹ تھی. تو مجھے ایک لمحے کے لیے بالکل آل ٹوگیدر میں 5th کلاس کے سینٹر میں آئی تھی. جب میں آئی تھی دیٹ واز دسمبر, جب میں نے جوائن کیا تھا, اور مجھے آل ٹوگیدر آ کے بالکل نیا کورس, نئی بکس, نئی سب کچھ پڑھنا پڑا تھا بالکل آ کے. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ ہم لوگ تو جب اسکول میں پڑھتے تھے تو ہمارے لیے گرمیوں کی چھٹیاں ایک بڑا ایک تحفہ ہوتی تھی, کیونکہ اس میں ہم نے بہت ساری کھیل کود کرنی تھے. آپ سنائیں کہ آپ کی گرمیوں کی چھٹیاں کیسی گزرتی تھیں اسکول میں؟ میری گرمیوں کی چھٹیوں میں جو میری واحد ریکریشن ہوتی تھی وہ ہوتی تھی کہ ہمارا گاؤں ہے سبز پیر, میرے دادا دادی وہاں پہ ہوتے تھے. تو سب سے بڑی ریکریشن یہ ہوتی تھی کہ دادا دادی کے پاس وقت جا کے گزارا کرتی تھی. ادروائز میرے فادر نے ایک روٹین رکھی ہوئی تھی کہ چاہے چھٹیاں ہوں چاہے اسکول ہو, پڑھائی مس نہیں کرنی. اس لیے ان کا ایک مخصوص تھا کہ ایک ٹائم صبح کا ٹائم میں, شام کے ٹائم میں اپنی ایجوکیشن کو اتنا ہی ٹائم دینا جتنا ہے, اور اس کے بعد باقی ٹائم میں جو مرضی گیمز کروں, جو مرضی ٹی وی دیکھوں یا جو مرضی کروں. اور گھومنے پھرنے کا زیادہ یہ ہوتا تھا کہ دادا دادی کے گھر وہ ایک ہوتا تھا, کیونکہ اسکول کے دوران تو موقع نہیں ملتا تھا کہ جا کے ان کے پاس رہا جا سکے. تو چھٹیاں ہی ایسا موقع تھا جس میں ہم ان کے پاس جا کے ٹائم گزارا کرتے تھے. تو گاؤں میں جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کا گاؤں تھا سبز پیر, بڑا اچھا خوبصورت سا گاؤں ہے. تو اس میں آپ جب جاتی تھیں تو آپ کی کوئی کزنس, کوئی دوست, تو کیا کھیل کھیلتے تھے؟ بچپن کے دن تو بڑے یادگار دن ہوتے ہیں. اصل میں سبز پیر کی جو سب سے چیز مجھے فیسنیٹ کیا کرتی ہے وہ یہ تھا کہ سبز پیر کے بالکل ساتھ دریائے ہرو بہتا ہے, جو بالکل ہمارے گاؤں کے گھروں کو ٹچ کرتا ہے. تو ہماری سب سے بڑی گیم جو ہوتی تھی کہ ہم دریا کے کنارے جا کے کھیلا کرتے تھے. وہ ریت سے کھیلنا, اور وہ ایک فیسنیشن ہوتی تھی شہر کی لائف سے نکل کے وہ کھلی کھیتوں میں گھومنا پھرنا, پانی میں جا کے گرمیوں میں سوئمنگ کرنی. سب سے بڑی دوپہر کو تو ریکریشن ہی ہوا کرتی تھی کہ جی نکلے اور جا کے دریا میں گھس گئے. تو مطلب وہ گاؤں کی لائف ایک صاف ستھری لائف, اور ایک شہر کے ہلچل سے ڈفرینٹ, بالکل ایک کام کوائٹ سی لائف, بہت اچھی لگتی تھی وہاں جا کے ٹائم گزارنا. تو آپ نے سوئمنگ بھی سیکھی, تو آپ نے مچھلیاں بھی پکڑی ہوں گی, لازمی بات ہے, کیونکہ وہاں تو مچھلیاں بھی بہت ہوتی ہیں اس پانی میں. فادر کے ساتھ ہوتا تھا کہ فادر کے ساتھ جا کے, بلکہ فادر شکار پہ جایا کرتے تو ان کے ساتھ شکار کے لیے چلی جاتی تھی, کیونکہ میں اپنے فادر کی بہت زیادہ لاڈلی تھی. تو میکسیمم ٹائم ان کی ہوتی تھی کہ مجھے اپنے ساتھ ہی رکھا کرتے تھے. تو اس لیے انہوں نے آلموسٹ جو لڑکوں والے شوق ہیں, مجھے فائر شوٹنگ بھی سکھائی, انہوں نے رائفل شوٹنگ سکھائی, اور اس طرح کی چیزیں بھی انہوں نے مجھے ساتھ ساتھ سکھائی. گڈ. آپ یہ بتائیں گی کہ آپ کانوینٹ میں گئیں, وہاں پہ سسٹرز ہوتی ہیں, وہاں ٹیچرز بڑی اچھی ہیں, ابھی بھی ہیں, پہلے بھی کافی اچھی تھی. تو کوئی ایسی ٹیچر جو آپ کو بہت اچھی یا بہت انسپائر کرتی ہوں اپنے اسٹائل سے پڑھانے کے, ویسے بول چال کے؟ پہلے تو سب سے پہلی جو جس پرسنالٹی نے مجھے جا کے انسپائر کیا تھا وہ میری پرنسپل تھی, سسٹر مونیکا, جو اس وقت تھیں, اور میں نے میٹرک کیا اس کے بعد کانوینٹ چھوڑ کے گئی. مطلب میرے لیے جو کانوینٹ جا کے ایک پہلا جو امپریشن تھا کہ مجھے یہ لگا کہ ہاں اس اسکول میں مجھے واقعی ہونا چاہیے تھا, وہ سسٹر مونیکا کی وجہ سے تھا. پھر سسٹر مونیکا میرے لیے اس بھی انسپریشن تھی کہ جب میں کانوینٹ میں آ کے میں نے 5th کلاس میں جوائن کیا تو 10 دن بعد میرے ایگزامس ہو رہے تھے, مڈ ٹرم, 3rd ٹرم ہو رہی تھی. سسٹر مونیکا نے میرے فادر کو یہ کہا تھا کہ 3rd ٹرم بے شک نہ دے, اور یہ ایک بار فائنل ایگزام دے, اگر یہ ہماری اسسمنٹ پہ پوری آئی تو ہم اسے پروموٹ کریں گے, ادروائز ول ہیو ٹو ریپیٹ 5th کلاس. اور میں نے وہ سسٹر مونیکا نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا مطلب یو سیم کیپیبل, یو ہیو ٹو پروو اٹ. اور آپ شاید حیران بھی ہو کہ اس بات کو کہ میں 10 دن میں پوری سال کا کورس نہ صرف کاپی کیا بلکہ اس ایگزام میں نے 2nd پوزیشن لی تھی, اور نیکسٹ ایگزام میں کلاس میں 1st تھی. اس کے بعد مجھے کانوینٹ ڈبل پروموشن ملی, اور میں 5th سے ڈائریکٹ 7th کلاس میں گئی. بہت. تو یہ سسٹر مونیکا کی وہ تھی. اور اس کے بعد جو ٹیچر تھیں وہ مس جینیفر تھی, میری انگلش کی ٹیچر تھیں, انگلش اور سوشل اسٹڈیز پڑھایا انہوں نے مجھے. آج بھی میں انہیں کال کرتی ہوں, آج بھی وہ مجھے ایز اے ٹیچر ہی ڈانٹتی ہیں, آج ہی وہ اتنی ہی کیئر کرتی ہیں میری ہر اچیومنٹ کی جس طرح وہ اس وقت کرتی تھیں. بہت بہت بڑی بات ہے کہ آپ کی ٹیچرز بھی بہت اچھی تھیں, اور آپ میں خود اتنی ایبلٹی تھی کہ آپ نے اتنے کم ٹائم میں اپنا کورس بھی کمپلیٹ کیا, اور پھر آپ نے 2nd پوزیشن بھی لی. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی ٹیوشن پڑھی؟ نہیں, میں نے آج تک ٹیوشن نہیں پڑھی, اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف دیٹ کہ میں نے آج تک ٹیوشن نہیں پڑھی. اچھا, آپ کا کیا خیال ہے کہ آج کل جو اسٹڈی کا سسٹم آ گیا ہے, اس سسٹم میں بچوں کو ٹیوشن کی ضرورت ہوتی ہے؟ دیکھیں, اس میں 2 چیزیں میچ کرتی ہیں, ایک بچے کی اپنی لگن اور ایک اس کی ٹیچرز کی لگن. میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں اس لحاظ سے کہ مجھے کانوینٹ میں ایک ایسی ٹیچرز ملی
نہ صرف کانوینٹ میں بلکہ آگے میں ایف ایس سی میں بھی ایف جی کالج میں بھی یہ تھا کہ مجھے ایسی ٹیچرز ملی کہ انہوں نے مجھے اتنا کچھ کالج میں پڑھا دیا کہ مجھے کبھی ضرورت نہیں پڑی کہ میں آؤٹ آف دا وے جا کے کسی اور کی ہیلپ سیکھ کروں. اور پھر اس میں اسٹوڈنٹ کا اپنا بھی رول ہوتا ہے کہ وہ اسکول میں یا کالج میں کتنا دھیان دیتا ہے ٹیچرس کی بات پہ. اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ پراپرلی اور نیک نیتی اور ایمانداری کے ساتھ اسکول میں پڑھے گا اور جو ٹیچر بتا رہی ہے اس کو سمجھے گا, بجائے کہ ٹھیک ہے شرارت ساتھ ساتھ چلتی ہے اسکول میں, اسٹوڈنٹس شرارت نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر پڑھائی کے ٹائم پہ پڑھائی کو پراپرلی فالو کریں اور اگر کوئی مشکل ہوتی ہے تو اپنے ٹیچرس کو اسی وقت جا کے پوچھیں, تو میرا نہیں خیال کہ انہیں ٹیوشن کی ضرورت پڑنی چاہیے. صحیح.